السلام علیکم میرے نوجوانوں، میرے پیارے بڑے بچوں۔ میں عام طور پر سوچتا رہتا ہوں کہ کون سی بات آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے، کون سی میری ایسی تجربے کی بات ہے جو آپ کو فائدہ پہنچا دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اپنی تربیت کی طرف ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کوئی عمر نہیں ہے تربیت کی، لیکن اصل عمر تو بچپن ہے۔ لیکن پھر بھی جن لوگوں کا یہ وقت گزر گیا، ان کے لیے بھی اچھی صحبت، اچھی باتیں فائدہ مند ہیں۔ ان کے اندر جو نگیٹیوٹی ہے، اس کے خاتمے کے لیے اچھی صحبت، اچھی باتیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا اپنا ارادہ ہوگا، ارادہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو ارادے کو مصمم کریں، پکا کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا بہتر بنانا ہے دوسروں کے لیے، اور اس کائنات کے اندر، اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس کو سب کے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اپنے وجود کو بھی دوسرے کے لیے فائدہ مند بنانا ہے۔ کل میں مسجد سے آ رہا تھا تو ایک گاڑی پر لکھا ہوا تھا، یہ پروورب اور نگیٹیوٹی سے تعلق رکھتی ہے، ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ اردو کی کہاوت ہے، کہتے ہیں اصل سے خطا نہیں، اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ یہ بس ایک کہاوت چلی آ رہی ہے۔ اسی کے پیرالل ایک اور ہے، وہ بہت ہندی کے الفاظ اس میں زیادہ ہیں، تو بہرحال وہ بھی اسی سے متعلق ہے، تو وہ بھی سنا دوں۔ اونچان دھوپان، اونچان اونچان دھوپان، نیچان کوٹان۔ یہ بھی اسی سے متعلق ہے، لیکن اس کو ذرا بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، جو اس قسم کی ڈیمارکیشن ہو گئی ہے، لائن کھنچ گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان میں نگیٹیوٹی زیادہ آ گئی ہے۔ اور اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھی اور پھر قبیلے بن گئے، اور ان قبیلوں کو جیسے ہی ماحول میں اثر آیا، ان کا مزاج بھی ویسا بن گیا۔ قبیلے اور خاندان تقریباً ہم معنی لے لیتے ہیں ہم، کیونکہ اگر اس کی مزید تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بات وہیں آتی ہے کہ حالات و واقعات اور ارد گرد کے ماحول، ماں باپ کے طرز رہائش، ماحول کے ارد گرد کے لوگ، یہ سب مل کے انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کیا حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، برس سے وہ ایک خاص دبے ہوئے ماحول میں، نگیٹو ماحول میں پرورش پائی ہے اس قبیلے نے، ان لوگوں نے، تو پھر وہ بہرحال اپنی سوچتے ہیں، ان میں یہ نگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ وہ سیلفش ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ آتا ہے کہ اصل سے خطا نہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، اپنی بات ہی سوچتے ہیں، اپنا ہی کچھ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی اچھائی کی جو ایک
ایکسپیکٹیشن ہے، توقع ہے، وہ نگیٹو میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض حالات میں جو پرورش ہوتی ہے بچوں کی، یا بعض حالات میں جو خاندانی کی کیفیات بن جاتی ہیں، تو وہ کچھ لوگ بلند درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ ان سے کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا، وہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے نا، وہ کون ہے؟ اسد سے وفا نہیں، اسد سے خطا نہیں، یعنی ایسے لوگ دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ حالات نے کر دیا ہے سب انسان۔ اسی لیے خاندان کی ایک اہمیت رکھ دی گئی ہے کہ آپ جب آپس میں رشتہ داریاں کریں تو خاندان کی ضرور چھان بین کر لیں۔ خاندانی جو ہے مختلف علاقے کے مختلف لوگ ہیں، مختلف ان کی باتیں ہیں، ان کو جس قسم کے ماحول ملتا ہے اسی قسم کی ان کی ذہنی تربیت ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے ہندوستان کے لوگ آئے ہیں۔ ہندوستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے، چھوٹا سا بر اعظم ہے۔ ہر 26 میل کے بعد وہاں زبان بدل جاتی ہے۔ ہم جہاں جے پور کے رہنے والے ہیں، وہاں کی زبان عجیب سی تھی، کیونکہ ہمارے جد اعلیٰ وغیرہ جو ہے دوسری جگہ سے آئے تھے، تو ان کی زبان یہی تھی جو میں بول رہا ہوں۔ لیکن جے پور کی زبان بالکل ہی آپ سنیں گے تو مجھے تو آتی بھی نہیں، تو بڑی اٹے چھ کڑے چھ، پتہ نہیں کس طرح کی زبان ہے۔ تو یعنی وہ یہ نہیں کہ ہندوستان میں ہر جگہ ہر 26-27 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے۔ اب جو زبان بدلی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ زبان بدلی، تو وہاں کا ماحول بھی کیسا ہوگا، وہاں لوگ بھی کیسے رہیں گے۔ اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ انسان میں جو نگیٹیوٹی آ جاتی ہے اس کی وجہ برس پر ہو جاتی ہے، کوئی 1 دن 2 دن میں نہیں آتی۔ خاندانوں میں اچھائیاں 1-2 دن میں پیدا نہیں ہو جاتی، برس سے ان کے خاندان میں ایک بات چلتی ہے، تو پھر وہ ایک ان کی خصوصیت بن جاتی ہے کہ اس خاندان میں لوگ ایسے پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے رستم زماں کا نام سنا ہوگا، اس کے خاندان کی خاص انداز کی پرورش ہوئی تھی، تو اس میں پہلوان طاقتور لوگ ہوتے تھے۔ بس اس سے ایک مثال سے سمجھ لیں کہ آدمی کا مزاج بھی اسی طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے یا بگڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ فی زمانہ ہم لوگ جو اس انداز میں رہ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے کلچر، مختلف قسم کے خاندان، ہر قسم کے لوگ، بھانت کے لوگ، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، بھانت کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ کے رہنے لگے ہیں۔ ان سے مزاجوں میں کافی فرق ہے، لیکن کیونکہ حالات ایسے ہوئے ہیں، پاکستان بنا بھی آنن فانن، اب خیر 75 سال ہو گئے اس کو، لیکن بہرحال چیزیں یعنی مزاج ایک دم تو نہیں بدلتے، 60 65 70 سال 75 سال میں نہیں بدلتے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے جو قربتیں کرنی ہیں، آپ نے جن سے اپنا وہ کرنا ہے، رشتہ داریاں قائم کرنی ہیں، اس میں پھر اس پوائنٹ کو ضرور دیکھ لیں کہ خاندان اخلاقی طور پہ اچھا ہونا چاہیے۔ خاندان اخلاقی طور پہ اچھا ہونا چاہیے، یعنی نگیٹیوٹی کا آپ مکمل خیال کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی رشتہ داریاں جوڑتے ہیں تو ایک دن کے لیے نہیں، بس وہ آپ کو خاندان سے مل جاتا ہے، جڑ جاتی بات، اور پھر وہ اس کے بچے، پھر اس کے بچوں کے بچے، اب اس کی جین میں جو چیز آئی ہے وہ آپ کے خاندان میں آ جائے گی، آپ کے بچوں میں آ جائے گی، آپ کی نسل میں چلی جائے گی۔ اب جین کا لفظ میں نے بڑا ٹیکنیکل استعمال کر لیا ہے کہ اصل میں حالات واقعات کے تحت مختلف طبقات میں، مختلف علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں،
ان کو جس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، جس قسم کے حادثات پیش آتے ہیں جن سے وہ نمبرداز ہوتے ہیں، اس سے ان کی ایک خاص قسم کی فطرت ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اسے پورے جسم ان کا اسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے. تو اس میں سے اگر وہ نکالی جائے ان کے بلڈ میں سے تو وہ جین الگ ہوگی. تو بہرحال خاندانی رشتہ کرنے میں ہمیں یہ ایک لفظ اردو میں آتا ہے کفو. میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ ہم کفو میں رشتہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے ہم مطابقت، جیسے ہمارا اسٹینڈرڈ ہے اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، اس سے پھر کسی سے معاملہ کر کے دیکھیں، کسی سے ادھار لے کے دیکھیں یا ادھار دے کے دیکھیں. اس سے کئی طریقوں سے اس کے ساتھ اپنا لین دین کریں، کچھ سفر کریں. یہ طریقے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ ایک واقعہ ایک آتا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، کیا آپ نے اس کے ساتھ رہے ہیں، کیا آپ نے، اور کچھ میں اس میں یعنی میں وہ مفہوم بتا رہا ہوں اس بات کا، ہر بار وہ بات نہ سمجھ لی جائے. اس کے ساتھ اب رہے ہیں، معاملات کیے ہیں، آپ نے سفر کیا ہے، آپ نے، یہی کئی چیزیں ہوتی ہیں پرکھنے اور دیکھنے کی. کسی مصیبت میں آپ پڑھیں تو آپ کے وہ کس طرح کام میں آیا ہے. غرض کئی چیزیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں میں ہوتی ہیں، وہ ہم پرکھ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے کتنا اچھا ہے. بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے. جیسے ہم عزیز آباد میں رہتے تھے، قدرتی طور پر ہمارے گھر میں بوڑھے لوگ تھے، جیسے میرے والد صاحب تھے، میرے سسر تھے، لیکن میرے سسر اور میرے سالے کا تو ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. میری ایک چھوٹی بچی جو پیدا ہوئی تھی اس کا انتقال ہوا. یعنی 2-3 سال میں ہمارے یہاں کافی لوگ چلے گئے دنیا سے. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے یہاں جب انتقال ہو جاتا تھا کسی کا، تو وہاں ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ بہت خاص پڑوسی ایک تھے. ان کی بیگم اور وہ بڑے ہی، یعنی جیسا لگتا تھا جیسے ہمارے اپنے آدمی ساری مدد کرتے ہیں، خاموشی سے جناب ناشتہ بنا کے لے آئے، خاموشی ہوگی، یعنی ہر قسم کی مدد کرتے تھے وہ ہماری، کہ آدمی یعنی بالکل گرویدہ ہو جاتا تھا ان کا. آج تک ہماری ان سے دوستی ہے. وہ TNT ڈپارٹمنٹ میں SDO تھے، آصف نام تھا ان کا، اب بھی ہیں ماشاءاللہ. کبھی کبھی ٹیلی فون آ جاتا ہے ان کا. تو یہ ہے کہ بہرحال لوگوں سے پرکھنے اور وقت پڑنے پر جو لوگ کام آتے ہیں وہ بھی خاندانی ہوتے ہیں. بس آج یہ نگیٹیوٹی پر میں اپنا آخری ویلاگ بنا رہا ہوں، کیونکہ اس میں بہت سی اور بھی باتیں ایسی ہیں جن کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میں. یہ تجربے سے ہر آدمی کو پتہ چل جاتی ہیں. بات میری یہ آتی ہے کہ خاندان کو دیکھنا، خاندان کو پرکھنا ضروری ہے. کہ جب آپ اپنے لڑکی کا رشتہ کر رہے ہیں، لڑکے کا رشتہ کر رہے ہیں، اس میں کفو اور غیر کفو کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. صرف یہی نہیں دیکھیں کہ وہ لڑکا کما رہا ہے، اب اندر سے اس کے اخلاق کیسے ہیں یا اس کا خاندان بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ نے اس کے توجہ نہیں کی. ظاہر ہے بچی اگر آپ ہے تو اس کو اسی خاندان میں جا کے رہنا ہے. ان کی بچی اگر آئی ہے تو اسی خاندان کی آئی ہے، اسی مزاج سے وہ آپ کے ساتھ رہے گی. تو یہ بہت سی باتیں ہیں جو میں نے نگیٹیوٹی کے اس میں ڈالی ہیں، صرف محض اس لیے کہ یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے.
عملی طور پر پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں خاص طور سے ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ پاکستان میں کیونکہ حادثاتی طور پر یہ بنا تھا اور اس کے کوئی خاص وہ طریقہ پتہ نہیں کیا گیا تھا، تو بس ایک دم مختلف جگہوں سے بیچارے مسلمان بھاگ کے چلے آئے پاکستان، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، ہزاروں آدمی مرے۔ ہم جس ٹرین سے آئے وہ تو صحیح آ گئی، جے پور سے ہم لائے تھے، اس کے بعد میں جتنی ٹرینیں آئیں وہ سب کٹی ہوئی آئیں، یعنی مردہ لاشوں سے بھری ہوئی آئیں۔ یہ اس قسم کے حادثات ہوئے پاکستان بننے کے وقت میں۔ یہ بہرحال پلاننگ کی غلطی ہوئی، جو بھی سمجھ لیں، اب اس پہ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بات نگیٹیوٹی پہ چلی تھی، اس کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں بڑی ہوشیاری سے دیکھیں، میں نے آپ کو حضرت محترم ڈاکٹر سرفراز شاہ صاحب کی بات بتائی کہ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کے متعلق بتایا کہ آپ نے ان سے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ اگر وہ آپ کے مقصد کے مطابق انہوں نے ریئیکشن نہیں دیا تو خاندانی نہیں ہے۔ ایسے 3-4 لوگوں کے متعلق انہوں نے مثالیں دی، 3-4 مثالیں دی اور بتایا ایسا ہو تو وہ سب لوگ خاندانی نہیں ہے۔ وہ خاندانی نہ ہونے کا مقصد آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جو اندر جینس ہے، آپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ان سے لگا نہیں کھاتی، ان سے نہیں، آپ کو مزاج ان سے نہیں ملتا، بس آپ کا رہن سہن ان سے مختلف ہے، اور بہت سی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال صرف پیسے کو دیکھ کر کے اور نہیں، سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، آج ہمارے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہوگا۔ پھر ہیں ننگے سر وہ بھی کبھی جو تاج والے تھے، پھر ہیں ننگے سر وہ بھی کبھی جو تاج والے تھے، انہیں فاقے بھی گزرے ہیں جو کبھی راج والے تھے۔ یہ دنیا کی دھوپ اور چھاؤں چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اب کب اس کا آخر آنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں بس ابھی آئی، ظاہر ہے ابھی تو آئے گی، جب آنکھ بند ہو جائے گی تو ابھی آ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی آئے گی انسانوں کے لیے، وہی دنیا کا یہ امتحان کا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، پھر وہ سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ جس کا امتحان کا پرچہ صحیح ہو گیا یا جس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی وہ پار لگ جائے گا، ورنہ بس توبہ کرتے ہیں اللہ سے اور مدد مانگتے ہیں اس سے کہ اللہ ہم سب انسانوں کو ان کے اندر جو نگیٹیوٹی ہے اس کو ختم فرما، اور ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو بننے کی یہ اللہ پاک توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔